السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انی اسألک علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیز سامعین، آج میں آپ کے سامنے قبولیت عمل کی 3 شرائط بتانا چاہتا ہوں کہ عمل کن شرائط پر قبول ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، الغرض جملہ عبادات میں سے ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ اس وقت قبول ہوگا جب وہ 3 شرائط پر پورا اترے گا۔ تو عمل قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ توحید و رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ توحید و رسالت نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، اس عمل کی عند اللہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اگر عمل کرتے وقت عقیدہ توحید و رسالت نہ ہوا تو۔ عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ عقیدہ توحید و رسالت ہونا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 107 میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت کے باغات کی مہمانی ہوگی۔ تو عمل کرنے سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے، عقیدہ توحید و رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو شخص عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، نیک عمل کرے اور مومن بھی ہو، عقیدہ توحید و رسالت بھی ہو، تو پھر کیا ہوگا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس نیک عمل کے بدلے میں اسے اس کا بہترین اجر بھی دیں گے۔ تو عقیدہ توحید و رسالت عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اگر عقیدہ توحید و رسالت نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ویسے تو ابو جہل نے جو ہے بہت سارے حج کیے ہیں، عمرہ کیے ہیں، لیکن قابل قبول نہیں، کیونکہ عقیدہ توحید و رسالت نہیں تھا۔ حجاج کرام جو ہیں حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا، لیکن عند اللہ اس کے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ توحید و رسالت نہیں ہے۔ تو عمل کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط عقیدہ توحید و رسالت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق ہوگا تو پھر عمل قابل قبول ہے، وگرنہ اس عمل کی عند اللہ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں، وہ نماز سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، قربانی تک اگر آپ کی قربانی بھی سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ قربانی بھی عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمل کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے عمل کیا اور اس کا عمل سنت کے مطابق نہ ہوا تو اس کا عمل رد کر دیا جاتا ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو عمل کی قبول ہونے کی شرط ہے کہ وہ عمل سنت رسول کے مطابق ہو، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، سٹیمپ اور مہر ہو۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط عقیدہ توحید و رسالت، دوسری شرط کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ قبولیت عمل کی تیسری شرط، عمل قبول اس وقت ہوگا جب اس میں اخلاص ہوگا، وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگا تو پھر وہ عمل قابل قبول ہے، وگرنہ اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ وہ عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں حاجی صاحب بہت نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ کسی کو دکھلاوے کے لیے اگر عبادت کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو دکھلانے کے لیے وہ عمل کیا گیا وہی اس کا اجر دے گا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے انما الاعمال بالنیات، عمل کے قبول ہونے کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہوئی تو عمل قبول ہوگا، وگرنہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح ترمذی کی 3140 نمبر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، عقیدہ توحید و رسالت کا ہونا ضروری ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے، اسی طرح وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا اس میں اخلاص، اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ والسلام۔